Pakistani Minister of Planning, Development and Reforms, Mr. Ehsan Iqbal. Now, I'm not at all surprised to see Mr. Ehsan Iqbal speaking on that side, attacking liberal democracy. After all, Mr. Iqbal's party launched the greatest attack on liberal democracy in Pakistani history by working with the military to rig elections and form a government despite having only won 17 out of 272 seats fairly. अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 7 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4 बज चुके हैं। और मेरी तरफ से आप तमाम अहलियान इस्लाम को दुनिया भर में जहां जहां आप मुकीम हैं, आप सबको जुम्मा एक मरतबा फिर मुबारक। आज का जुम्मा पटवार खाने के ऊपर डबल बिजलियां गिरा रहा है। 2 दफा भारी पड़ चुका है। पहली दफा जो भारी पड़ा है, पहले व्लॉग के अंदर मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका से कैसी खबरें आ रही हैं। अब मैं आपको लंदन से यानी यूनाइटेड किंगडम से आने वाली खबरों का अहवाल बताता हूं। ये वही यूनाइटेड किंगडम है जहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए खान साहब को चांसलर के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन हमारी तरफ से ईमेल्स इतनी गई कि उनका नाम भी हटाना पड़ गया। उसी यूनिवर्सिटी के अंदर तलबा ने पाकिस्तान की वफाकी काबीना के एक अरस्तू समझे जाने वाले वजीर साहब के सामने उनका जो तारुफ रखा है, यह तारुफ कोई आम बंदा सुनता तो शौक से ही वो शायद गिर आ जाता, लेकिन उनको शायद समझ नहीं आ रहा था। उसका एक वीडियो ग्लिम्स शुरू में आपने मुलाजा कर लिया है। इसका मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूंगा जो मियो हॉस्पिटल के अंदर फैसल मसूद साहब यानी वहां के एमएस के साथ हुआ है। अब 2 मिनट के लिए अगर आप कहें कि इसके ऊपर मजम्मत होनी चाहिए तो उधर क्यों नहीं हुई, इसकी डिटेल्स के अंदर मैं जाऊंगा। इसके अलावा परवेज खटक साहब को एक अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पहले उनसे हलफ लिया गया, अब अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो क्या अहम जिम्मेदारी है, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन, इसने पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है उसको कंडेम किया है। फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक खत लिखा था कि करप्शन हो रही है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहाते के अंदर, उसके ऊपर कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया। उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात भी मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया के लिए 2-3 बड़ी यूनिवर्सिटियां, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, ये यूनिवर्सिटीज हैं जिनका नाम है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यहां से बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भी तालीम हासिल की, इमरान खान साहब ने भी तालीम हासिल की। इमरान खान साहब को जब इसका चांसलर नॉमिनेट करने के हवाले से एक कैंपेन शुरू हुई, वहां के तलबा ने शुरू की, तो पाकिस्तान से खास तौर के ऊपर एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की जानिब से ईमेल्स इतनी ज्यादा ईमेल्स की गई कि उसके नतायज आए। हमने बरखिलाफ इसके के सोचते कि कोई बंदा पाकिस्तान से ही किसी बड़ी पोजीशन पे जा रहा है, हमने उसको रोकने की कोशिश की। बहरहाल इस एफर्ट में काफी लोग कामयाब भी हो गए, लेकिन तलबा की याददाश्त इतनी कमजोर तो है नहीं, और वो 8 फरवरी 2024 को और 26 नवंबर को तो भूल सकते नहीं है। तो एहसन इकबाल साहब जो है एक समिट के अंदर मौजूद है, सेमिनार के अंदर मौजूद है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और वहां पर तालिब इल्म ने जो उनका इंट्रोडक्शन कराया है, पहले उन्होंने कहा कि ये अब इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे और जो लिबरल डेमोक्रेसी है पाकिस्तान की, इसको कैसे डिफेंड करेंगे। लेकिन ये वो शख्स है जो टोटल 272 के ऐवान के अंदर से 17 सीटें लेकर अपनी काबीना बनाकर बैठे हैं। इनका वज़ीर आज़म है और उनकी जो भतीजी है, जो फैमिली की एक पर्सन है, वो जो है वो सीएम है पंजाब की। ये उस बच्चे ने इंट्रोडक्शन कराया और उसके ऊपर एहसन इकबाल साहब दबीज मुस्कुराहट के साथ चुप करके सुन रहे थे, बराबर में कह के उठ रहे थे। अब 2 मिनट के लिए हम अपनी नौजवान नस्ल को बदतमीज डिक्लेयर करते हैं। हम कहते हैं कि इनके अंदर जरा बराबर शर्मो हया नहीं है, ये नौजवान नस्ल अपने बड़ों की इज्जत नहीं करती है। देखें पाकिस्तान का इमेज बाहर बैठकर टॉर्निश कर रही है, और देखें हमारे मुल्क के एक अरस्तू जो है वहां पर मौजूद हैं और उनसे बात करने की तमीज नहीं थी, उनका इंट्रोडक्शन ऐसे कराया। ये पाकिस्तानी तलबा है और ये तालिब इल्म जो है ये वहां के कोई मामूली तालिब इल्म नहीं है, यूनियन को हेड कर रहे हैं। और फिर ये वो तालिब इल्म हैं जिनकी यहाँ की नेशनैलिटी तो है ही है, वहां की भी नेशनैलिटी है, तो उसका पासपोर्ट कैंसिल करेंगे, एनआईसी कैंसिल करेंगे। चलें 2 मिनट के लिए इस तौजीह को भी मान लेते हैं कि आज का नौजवान बड़ा बदतमीज है, लेकिन मुझे यह बता दीजिए कि जो कुछ मियो हॉस्पिटल के अंदर हुआ, एक मियो हॉस्पिटल के एमएस को जिसने 50 साल अपनी जिंदगी के लगाकर इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए सख्त तरीन जो सर्जरी का कोर्स है वो किया ऑर्थोपेडिक्स के अंदर, उसके बाद वो प्रोफेसर लगा किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में, और फिर मियो हॉस्पिटल का वो एमएस के लेवल तक पहुंचा। उसको कोई भी चीफ मिनिस्टर बन जाए, कोई भी एनीवन,
مطلب جس کی کوئی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہو نہ ہو, کیونکہ ان کے والد صاحب کا ایک سٹینڈنگ ہے, ان کو چیف منسٹر کا عہدہ مل جائے تو وہ ان کو یہ کہے کہ آپ کو یہاں پر اس پوزیشن پر لگایا کس نے, بٹھایا کس نے, میں چاہتی تو آپ کو گرفتار بھی کر سکتی تھی. تو وہاں کہہ رہے نا احسن اقبال صاحب کہیں کہ میں چاہوں تو آپ کو گرفتار بھی کر سکتا ہوں, آپ نے میرا انٹروڈکشن اتنا تضحیک آمیز انداز میں کیوں کیا ہے. تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اگر وہ معاملہ بھی کنڈیمیبل ہے تو یہ معاملہ بھی کنڈیمیبل ہے, پھر سب کے نوجوان ایک جیسے ہیں, یوں کہیے. ویسے تو کھاتا نوجوانوں والا نہیں ہے, لیکن 2 منٹ کے لیے کہہ دیجئے یہ والا معاملہ ہے اتنا سیریس کہ آپ سمجھیے کہ اگر ایک بچی منصور علی خان کے شو میں کھڑے ہو کر یہ کہتی ہے کہ میں مریم نواز شریف صاحبہ کی شکل دیکھ کر چینل سوئچ کر لیتی ہوں, اگر وہ بچی آپ کو بدتمیز لگتی ہے تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اپنے بزرگوں کی, اپنے اساتذہ کی عزت نہ کرنے والے لوگ بھی ٹھیک نہیں ہوا کرتے. یہ وہ سینٹیمنٹ ہے جس کو پریویل کرنے کی ضرورت ہے اکراس دا بورڈ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہمیں اچھا لگتا ہے اس کی ہم تعریف کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں واہ جی کیا دبنگ کام کیا ہے, اور پھر جو برا لگتا ہے ہم اس کے پاسپورٹ اور NICs بھی کینسل کر دیتے ہیں. بہرحال یہ جمعہ جو ہے پٹوار خانے کے اوپر ڈبل باری پڑا ہے, اور لندن میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر جو طلبہ نے کی ہے بڑے طریقے کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں مختصر مگر جامع, بھگو کر لتاڑ کر مارنا, اور وہ کر دیا انہوں نے. تو اس نیریٹو کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے, اس سوچ کو جو پریویل کر چکی ہے, جو نرش کر رہی ہے, جو پروان چڑھے گی آنے والے 10-15 سال کے اندر, اس کو آپ کیسے ختم کریں گے. یہ تو چلیں سیاسی شخصیات ہیں جو بیٹھی ہیں, جن سے متعلق وہ بچہ بات کر رہا ہے, ان سے متعلق اگر یہی والی سوچ پروان چڑھی تو وہ کہاں تک پہنچے گی. تو ہم تو غلط تھے ہمیشہ سے, ہم نے جبری برطرفیاں بھی برداشت کی, ٹارچر بھی برداشت کیا, جیلیں بھی کاٹی, ہم تو غلط تھے بھائی, ہم نے اس کا خمیازہ بھگت لیا ہے. کچن بھی بڑی مشکل سے چلتا ہے, بھگت لیا نا. ان بچوں کا جو آگے تقریباً کوئی 4 کروڑ 5 کروڑ ووٹر اکٹھا ہو رہا ہے 27 میں اور 32 میں, کب تک ووٹ آپ ان کا غائب کرتے رہیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت تھی. یہ چیز تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو اسٹوڈنٹ ہیں جی, اب ان کی ایک یونین کے طلبہ ہیں, وہ کیسے ان کو آپ اگنور کر سکتے ہیں, اور وہ بھی پاکستان کی کچھ تھکی ہوئی یونیورسٹی کی نہیں ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی کی یونین کے طلبہ ہیں, تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک آج جئی تھی پھیر کے رکھ دی ہے. آگے چلتے ہیں. دوسری ٹاپ سٹوری وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے جسٹس بابر ستار کے پرائیویٹ سیکٹری کے عدالتی احاطے میں رشوت ستانی کے الزامات کے خط کا نوٹس لے لیا ہے, اور قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے 3 دن میں انکوائری رپورٹ طلب کر لی ہے. انکوائری کمیٹی میں رجسٹرار یاسر محمد ولانا اور ایڈیشنل رجسٹرار بھی شامل ہیں. تو یہ 2 چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. آگے اب ہم چلتے ہیں. وزارت داخلہ کے اندر جو ہے نئی انڈکشنز ہوئی ہیں. وزارت داخلہ میں آلریڈی ایک شخص کم نہیں تھے, محسن نقوی صاحب. اب جو وفاقی وزیر برائے داخلہ ہیں محسن نقوی ہیں, وزیر مملکت برائے داخلہ جو ہیں وہ طلال چودھری صاحب ہیں, اور مشیر داخلہ جو ہے پرویز خٹک صاحب ہیں. اب آپ سمجھیے پرویز خٹک صاحب کون ہیں, ہم سب کو پتہ ہے. یہ نون لیگ کے لیے ٹھیک نہیں تھے, جن کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھے, اب ٹھیک ہو گئے. مطلب یہ سوچ کی بات ہے نا. یہ جو کلینری ہے, اس کلینری سے نکلنے والے لوگوں کا جو انجام ہوتا ہے وہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. مزید ٹیکس کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ تنخواہ دار مزید ٹیکس دیں, کسان بھی ٹیکس دیں, ہم نئی وزارتیں بنا کر وزیر لگاتے ہیں. شہباز حکومت نے پبلک افیئرز یونٹ بنا کر 2 بندے وہاں کھپائے ہیں. توقیر شاہ مشیر وزیر اعظم آفس. ملک میں قبائلی علاقے نہیں ہیں بلکہ ایک معاون خصوصی قبائلی افیئر بھی ہے. طلحہ برکی صاحب سیاسی معاملات دیکھیں گے. اب یہ والے معاملے ہیں, یہ چیز ہے, یعنی پولیٹیکل افیئرز. یہ کون سا پورٹ فولیو ہے جس میں لوگوں کو کھپایا جا رہا ہے. ایک طرف لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, ملک میں غربت ہے, تنگی ہے, قرضے میں ڈٹا ہوا ہے, یہاں پر ڈپارٹمنٹس کریٹ کر کے لوگوں کو اکموڈیٹ کیا جا رہا ہے. یہ ہماری پولیٹیکل نارمز رہ گئی ہیں, مطلب حد ہوتی ہے. اب اس کے اوپر اگر کامنٹ کریں تو پیکا لگتا ہے, کچھ زیادہ کامنٹ کریں تو کوئی بھی مقدمہ ہو سکتا ہے. بھائی اس ملک کے اندر کوئی قانون تو ہے نہیں, اٹس اے لا لیس کنٹری. معذرت کے ساتھ کوئی قانون نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کا جو حال ہم نے دیکھا ہے وہ دیکھ لیا ہے. نظام انصاف دبردوز ہو چکا ہے. ہم بول رہے ہیں, ہم اپنی کیپیسٹی کے اندر بول رہے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ملک اتنا برا ہے نہیں جتنا ہم نے اس کو بنا دیا ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ آگے چلتے ہیں جی. ایک عدد وائرل بیان اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت, جب لگتی انتہائی معذرت, اور جب لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ کے بارے میں پنجابی کی ایک مثال ہے کہ بھوکے نے بھوکے کے ساتھ کچھ کیا تو دونوں کو غش پڑ گئی, یعنی دونوں ہی اتنے بے بس ہیں, یعنی اصل میں ان دونوں کی کوئی اوقات ہے نہیں. کون کہہ رہا ہے؟
نصرت جاوید صاحب کہہ رہے ہیں، اندازہ کر لیں یہ والا معاملہ ہے، یہ والا سین ہے۔ عمران ریاض خان اور انجینئر محمد علی مرزا کے درمیان جو اس وقت لفظی نوک جھونک ہے، دونوں قابل احترام میرے لیے اس لیے ہے، عمران ریاض ہمارے بھائی ہیں، سینئر صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، ادھر انجینئر صاحب ہیں، ان کا علمی ایک قد ہے، لیکن ان کا جو جانرا ہے اس جانرا کے اندر ان کو جانا چاہیے نہیں، ویسے اصولی طور پر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی چوائس ہے، ان کی چوائس ان کو روک کوئی نہیں سکتا۔ لیکن دوسری طرف سے عمران ریاض خان نے بھی ٹھیک ٹھاک ان کے اوپر، میرے پاس آڈیو نوٹ پڑے ہیں، میں نے اگر یہ چلا دیے تو اس کی اصلیت سامنے آ جائے گی، عمران ریاض کے جملے ہیں کوٹ ان کوٹ۔ اور مرزا صاحب کی ایک عادت ہے لمبی لمبی کالیں اور آڈیو نوٹس کرتے رہتے ہیں، تو اس کا پھر خمیازہ وہ ان کو بھگتنا پڑے گا، ظاہر ان کے پاس کوئی ایسی چیز پڑی ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ جھوٹا آدمی ہے، یہ حدیث بنا کر پیش کر، کچھ ایسی باتیں عمران ریاض نے ایک ولاگ کے اندر کہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس رفٹ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، مرزا صاحب کو بھی اپنا علمی قد دیکھ کر بات کرنی چاہیے، ورنہ پھر آفتاب اقبال صاحب نے جس طرح جواب دیا 10 اور جواب آپ کو آنا شروع ہو جائیں گے جو آپ کے لیے مزید مسائل کریٹ کر سکتا ہے۔ ولاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔